میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا. اور جانتے ہیں آپ، مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے. آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. سنو، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا. وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا، جو اجنبی مسافر تھا، کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے، اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے. لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے، اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب. اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو. ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا. وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رونے لگا. اس شخص نے کہا، تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے، تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نئے شخص نے کہا، ایک ہی راستہ ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ. وہ شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا، میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس، اور وہ دیتا نہیں، کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اس کا رعب، اس کا دبدبہ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں محمد تیری حمایت کے لیے تیار ہوں، میں محمد. جانتے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دولت کدے پر اس اجنبی مسافر کو بٹھایا اور ابو جہل کو بلوایا. کوئی شخص بلا لائے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ سردار قریش تھا. لیکن جب وہ آیا، ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھتے ہی کہا، کیا تیرے اتنے درہم اس شخص پر ہیں؟ کیا تو اس کا مقروض ہے؟ کیا تو نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے؟ وہ جلال ایسا تھا میرے مصطفیٰ کا، وہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے تھے کہ ابو جہل کی گھگی بن گئی، اور فوراً سے پیشتر کہا، ہاں میرا باقی ہے. اور ابھی گیا اور ابھی لایا، اور گیا اور جا کر کے اس اجنبی کا جو بقایا تھا وہ سب ادا کر دیا، سب ادا کر دیا. جو پہلوان تھا قریش کا، اس سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکلوایا. اور وہ اجنبی جو آیا ہوا مسافر تھا، اس نے دیکھا، اور اس کے بعد اس وقت بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ کہ کسی کے پیسے کسی پر نکلتے ہیں تو نکلوانے والے بھی کچھ کمیشن لے لیتے، جیسے آج بھی مانڈولی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلواؤں گا، اتنا میں رکھ لوں گا، اتنا تجھے دے دوں گا. وہ آیا ہوا مسافر کہنے لگا، اے محمد، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اس رقم میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، مجھے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کمیشن کے لیے نہیں کہ اس سے بھی پیسے لیتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق کہ مظلوموں کو انصاف دلائیں، غریبوں کی ہمدردی کریں، چارہ سازی کریں. اور اس نبی پاک پر یہ تھوکتے ہیں گویا کہ ایسے ہی چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند پر جو کتا تھوکتا ہے وہ اپنے منہ پر تھوکتا ہے، چاند تک کسی کا تھوک کبھی جاتا ہی نہیں. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، میں ان سے کہتا ہوں پھر سے پڑھو تاریخ، پھر سے پڑھو تاریخ. آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت ہے،
وہ نقل مکانی کر رہی ہے، یعنی اپنا گھر شفٹ کر کے کہیں جا رہی ہے اور اپنا گھر کا پورا ساز و سامان نکال کر راستے پر کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے کوئی آئے سامان اٹھائے اور میرے نئے گھر تک پہنچائے۔ صبح سے دوپہر تک کھڑی رہی، کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی، کوئی بوڑھا دکھے، کوئی کمزور دکھے تو اس کا سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے۔ مدد کرنا آپ کا شیوا تھا۔ آپ آئے اس خاتون سے پوچھتے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہو، کہیں جانا ہے تمہیں؟ اس خاتون نے کہا ہاں بیٹا، مجھے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہے، میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں، مکہ کی آبادی چھوڑ کر میں دور دراز ایک علاقے میں نئے مکان میں جا رہی ہوں اور یہ ساز و سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کا ساز و سامان اپنی پشت پر اٹھایا اور کہا میں چلتا ہوں ماں تمہارے ساتھ۔ اس خاتون کے ساتھ چلتے رہے، کافی دور آبادی کے۔ وہ خاتون ایک نئے مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اب میرا مکان ہے۔ وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان اتارا، اس کے گھر کو صاف کر کے دے دیا۔ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، بڑی بھی وہ مکہ کی آبادی بڑی اچھی تھی، وہ محلہ تو گھنا محلہ تھا، اس محلے کو چھوڑ کر غیر آباد علاقے میں تم یہاں کیوں آ گئی اس عمر میں؟ وہ خاتون کہتی بیٹا بڑا اچھا سوال تو نے کیا، سن میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں، میں نے سنا ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے۔ کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا اس وقت بھی۔ وہ خاتون کہتی ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے، وہ بولتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے اور لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ پھیلا رکھی ہے بات، تو میں ڈر کے مارے اس محلے کو چھوڑ دی کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل پڑے اور اس کے آنے سے پہلے ہی میں آبادی سے دور چلی جاؤں، میں دوسرے مکان میں چلی جاؤں۔ جب اس کے الفاظ یہ ہو رہے تھے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ظالموں نے حضور کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی۔ اب حضور پاک کو غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون، جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام ہے، وہ محمد میرا ہی نام ہے، میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا۔ وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی، حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں، تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو گواہ ہو جا، میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار۔ اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا، ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا۔ میں تیری کون لگتی ہوں؟ میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے؟ باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا، میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا، میرے گھر کو سجایا۔ اور جس کے اخلاق ایسے ہوں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ، اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔